بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاہجر. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، کھڑے ہو جاؤ پس ڈراؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو اور گندگیوں کو چھوڑ دو. یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. ان آیات کے حوالے سے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا شروع کیا تو بعض روایات کے حوالے سے یہ دوسرے نمبر پر آنے والی وحی ہے. پہلی وحی تو اقرا بسم ربک الذی خلق تھی. دوسرے نمبر پر بعض روایات میں یہ ہے کہ یہی آیات نازل ہوئی تھی اور بعض روایات میں یہ ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی. جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ وہ چیز جو سب سے اہم ہوتی ہے وہ سب سے پہلے بتائی جاتی ہے، اس کے بعد جو اہم ہوتی ہے وہ اس کے بعد بتائی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ترتیب لمبی ہوتی ہے اہم سے غیر اہم کی طرف جایا جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کی شکل میں یا تیسری وحی کی شکل میں یہ آیات نازل کی ہیں تو اس سے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گویا اہم چیزوں میں سے ہے جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی، اور یقیناً عملی طور پر اتنی اہم ہے کہ بعض دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے وہی چیز تو سب سے زیادہ اہم ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں کو. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اسے پسند کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اعلان 2 چیزوں کے حوالے سے کیا ہے. ایک تو توبہ. اب ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ، لیکن غلطی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم بجا لائیں، یہ تو توبہ نہیں، یہ تو نیکی ہے. البتہ جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں یہ بھی نیکی ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو کرنے لگیں جن چیزوں سے روکا ہے تو یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے. اگر ایسی حرکت ہو جائے تو اس سے رجوع کرنے اور پلٹنے کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں. اب یہ ایک مومن کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نافرمانی، اور ایک کافر اور مشرک بھی نافرمان ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے ایسی چیزوں کو اپنائے ہوا ہے
جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، چاہے وہ کفر ہو، شرک ہو یا اور اس طرح کی دوسری حرکتیں ہوں۔ تو توبہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کوئی شرک سے باز آ جائے، کوئی کفر سے باز آ جائے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کو مطلوب ہے وہ یہ ہے، اور اس کو اختیار کوئی بھی کر لے، کفر شرک سے دستبردار ہو کر کے ایمان لے آئے، وہ ہے مومن، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان لے آیا اور پھر اس نے نافرمانی کی غلطی کی تو اس کے بعد بھی وہ رجوع کرے، پلٹے، یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ نہ پلٹے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو بات اس آیت میں بتائی گئی ہے وہی بات ان آیات میں بھی بتائی گئی ہے جو ابھی آپ نے سنا، اور اسی بات کا اشارہ اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ گویا اللہ کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کے احکامات بجا لانا جسے ہم ایمان کہتے ہیں، اس کے دو پارٹ کیے جائیں تو آدھا اصل ایمان ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اور آدھا پارٹ اللہ تعالیٰ نے پاکی کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی اصلاً اسی چیز کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ اے اوڑھ لے لپیٹ کر سونے والے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ۔ مخاطب تو اللہ کے رسول ہے، لیکن آپ کو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی کہ دنیا میں شرک، کفر، ضلالت، گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے نقصان میں، ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، اس کو اس برے انجام سے ڈراؤ، اور ڈرانے کے لیے جو خرابی ہے، جو کمزوری ہے، اس کمزوری کی نشاندہی کرو۔ اور اس نشاندہی میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہی گئی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ کبریائی کا اعلان کرنا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ گویا اللہ کو بڑا نہیں مانتے، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ گویا اللہ کی بڑائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کے خلاف ہے یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ شرک ہو چاہے کفر ہو۔ تو اصلاً اسی کو دوسرے پیرائے میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں، اس لیے وہ چیز تسلیم کی جانی چاہیے، اور جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کفر و شرک، اس سے ان کو رک جانا چاہیے۔ اب اس کو اور سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جو عقیدے کی خرابی ہے، جو سوچ کی خرابی ہے، جو فکر کی خرابی ہے، جو ذہن کی خرابی ہے، جو اس کی گندگی ہے، اس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ اب یہ اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ تم صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اس کا اہتمام کرو۔ جس طرح ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، روح پاک صاف ہونا چاہیے، ویسے ہی انسان کا جسم بھی اور جسم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کپڑے ہوں یا اور جو چیز ہم جسم پہ اپنے رکھتے ہیں۔ اب ناخن ہے، اس کی بھی تو صفائی کرنی ہوتی ہے، بال ہے، اس کی بھی تو صفائی کرنی ہوتی ہے، حالانکہ یہ کپڑا نہیں ہے۔ مراد جو سب سے ابھری ہوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، لیکن مطلوب ہر وہ چیز جو گندگی کے ذیل میں شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گندگی پائی جاتی ہے، پھیلتی ہے، ہر چیز سے پاک کرنا ہے، ہر چیز سے صاف کرنا ہے، ہر چیز کو اور ہر گندگی کو دور کرنا ہے۔ یہاں بھی وہی بات دوسرے پیرائے میں کہی گئی ہے، اور ہم اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے بعد فکر کی اور ذہن کی اصلاح کے بعد جو چیز مطلوب ہے وہ طہارت ہے۔ اور طہارت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کوئی نیک کام بغیر طہارت کے کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جو سب سے اہم عبادت ہے،
کیا بغیر پاکی کے انجام پاتی ہے؟ اگر ہم پاک نہیں ہیں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ اگر ہم پاک نہیں ہیں ہم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھیں گے تو بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی مرحلے میں کیوں بتائی؟ اس لیے کہ اگر ذہن پاک نہیں ہوگا، بدن پاک نہیں ہوگا تو ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، نیکی کی راہ پہ ہم بہت زیادہ نہیں چل سکتے۔ زندگی ہماری کیسے گزرتی ہے ہمیں اور آپ کو خوب معلوم۔ جس کا ذہن بگڑا ہو وہ پورے سماج میں فساد اور بگاڑ پھیلاتا ہے، جس کی سوچ صحیح نہیں ہو، گندی ہو، خراب ہو، وہ پورے سماج اور پورے معاشرے کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ ویسے ہی جو لوگ ظاہری پاکی کا اہتمام نہیں کرتے وہ بھی پورے سماج کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اور آپ پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کریں، ہر طرف اگر گندگی پھیلی رہے گی تو کیا ماحول اچھا رہے گا؟ ایٹماسفیئر یا فضا ٹھیک ٹھاک رہے گی؟ اگر گندگی ہر طرف پھیلی ہے تو بیماری پھیلے گی، بیماری پھیلے گی تو ہر شخص بیمار ہوگا، ہر شخص بیمار ہوگا تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر وہ صحت مند ہی نہیں ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے ہی پریشان ہے تو وہ کوئی اور دوسرا کام کر کیسے سکے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ زور ان دونوں پہلوؤں کی اصلاح پر دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اس کا لامحالہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر یہ اہتمام نہیں ہوگا تو یہ پورا سماج، پورا معاشرہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گا اور ہر آدمی پریشان رہے گا۔ اب یہی چیز جتنا آگے بڑھے گی اس کے اثرات اتنے ہی پھیلتے جاتے ہیں۔ ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، ساری دنیا اس وقت پریشان ہے۔ ہمارے بڑے بڑے سائنسداں کہہ رہے ہیں ماحولیاتی بگاڑ آ رہا ہے، ماحولیاتی خرابی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے اب زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ ایسی چیزوں سے بچنا شروع کریں جن چیزوں کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے، فضا خراب ہو رہی ہے، لوگوں کی صحت بگڑ رہی ہے۔ حالانکہ اس کے مواقع اور اس کے کیا کہتے ہیں اسباب وہ خود ہی پیدا کر رہے ہیں، لیکن جب اس کے برے اثرات سامنے آ رہے ہیں تو پھر تلقین بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ اگر نہیں باز آئے تو پوری انسانیت خطرے میں ہے۔ میں یہاں پر بہت دور کی بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف دو باتیں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، گویا ہم نے اپنی فکری اصلاح کر لی ہے، ذہنی اصلاح کر لی ہے، روحانی اصلاح کر لی ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا ہے، مومن ہیں، اللہ کی کبریائی کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی ادھوری ہے، ہم خود اپنے لیے تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو جو حکم دیا گیا تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں دیا گیا تھا، وہ تو یہ تھا کہ سماج اور معاشرے میں جتنے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، سب کو کفر و شرک سے باز رہنے کی تلقین کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، اس کو کسی طرح اس کیفیت سے نکال کر کے ایمانی کیفیت میں لانا ہے۔ ہماری اور آپ کی فکر تو یہ نہیں ہے، ہماری اور آپ کی تگ و دو اور جد و جہد تو اس کے لیے نہیں ہے۔ ہم کتنے کافر سے جا کر کے یہ بات سمجھاتے ہیں، کتنے مشرک کو جا کر کے یہ بات بتاتے ہیں، نہیں کرتے۔ دعویٰ ضرور ہے لیکن عملی طور پہ نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ نفرت کے ماحول میں، موجودہ بگڑے ماحول میں، موجودہ دن بدن خراب ہوتے ماحول میں یہ جو بنیادی فریضہ ہے اس فریضے کو انجام دینے کی فکر کریں۔ اور جو دوسری بات کہی گئی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ ہم اور آپ پہننے والے کپڑے تو کسی قدر پاک رکھتے ہیں لیکن اس کے آگے
ہر جگہ ڈنڈی مارتے ہیں، ہر جگہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہمارے جتنے سیڑھیاں ہیں، ہمارے جتنے مکانات ہیں، کسی کے آس پاس صفائی کا اہتمام نہیں۔ پانا گٹکا کھا کر کے پورا راستہ گندا کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کی جتنی گندگیاں ہیں راستوں پہ پھینک دیتے ہیں۔ اور آج کل جو نالے ہیں ہمارے اگل بغل سڑکوں کے پاس، یا وہاں سے گزر جائیے تو بدبو کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ گرمی میں چیزیں سڑتی زیادہ ہیں، جلدی سڑتی ہیں۔ ان کے صفائی کا جو فطری نظام ہے، بارش ہو بہہ جائے، وہ کم ہوتا ہے۔ تو ہر چیز گویا ایک دم ہمارے اور آپ کے لیے عذاب بن جاتی۔ ہم اور آپ گھوم کر کے دیکھ لیں، اسی ممبرا کے اندر جس گلی سے بھی گزریں گے کوئی گلی پاک صاف نہیں ملے گی۔ جس سوسائٹی سے بھی گزریں گے، پاکی کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے دیا ہے اس پہ وہ پورا اترتا ہوا نہیں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا پاکی کا تصور دیا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب اور کوئی نظریہ یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دن میں 5 مرتبہ تم منہ ہاتھ صاف کرو جو تمہارا کھلا رہتا ہے، پیر صاف کرو۔ جو بدن ڈھکا ہے کپڑے سے وہ تو کپڑے گندے ہوتے ہیں، اندر کا حصہ کسی قدر سلامت رہتا ہے، لیکن جو حصہ ہمارا کھلا ہوا ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر، 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے تو 5 مرتبہ وضو کرنا ہے، 5 مرتبہ صاف کرنا ہے۔ کسی مذہب اور کسی نظریے میں یہ چیز ہے کیا؟ اس سے زیادہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اس بات پر کہ پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہوں تو وضو کریں، یا نماز کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے تو وضو کریں، اس سے زیادہ ریاح خارج ہو جائے پھر بھی ہم پاک ہوں اور وضو کریں۔ اگر ریاح خارج ہوتا ہے تو گویا ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم اس صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ یہ کانسیپٹ کسی ہوا کے نکل جانے سے بدن سے بھی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، کس مذہب نے دیا ہے؟ کس کے یہاں تصور پایا جاتا ہے؟ بڑی مہذب دنیا مانی جاتی ہے، لیکن آج بھی پیشاب کرتے ہوئے وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے، پاخانہ کرتے ہوئے پانی کا استعمال نہیں کرتے، چاہے دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم مہذب دنیا ہیں۔ پانی کے ذریعے پاکی کا استعمال تو صرف اہل ایمان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نسخہ سکھایا پاکی اور صفائی کو اعلیٰ معیار کی شکل میں برتنے کا، اگر اس کے باوجود ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی گرفت کرے گا، کتنی سزا دے گا۔ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مسواک پڑھ کرو منہ کی صفائی کے لیے۔ اگر ہم منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا اہتمام نہیں کرتے، سب لوگوں کے دانت خراب، سب لوگوں کا معدہ خراب۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جواب طلب کرے گا وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن آج ہی ہمیں اور آپ کو وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی جو اللہ اور اس کے رسول نے حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے ہی سکھا دی ہے، اس کی افادیت اور اس کی معنویت کو سمجھ کر کے اپنی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اگر ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔